नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क़ारी मोहम्मद इक़बाल ऑफ़िशियल। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इस चैनल पे देखा होगा यके बाद दीगर जो भी वीडियोज़ आपने देखी होगी, किसी न किसी औलिया किराम के मज़ार पर हमने हाज़री दी होगी और वहाँ का दीदार आप लोगों को करवाया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी सिलसिले में आज हम तहसील मोहर ज़िला रियासी के एक वली कामिल के मज़ार की बैठक पे हमने हाज़री दी। वली कामिल हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन किश्तवाड़ी के नाम से आप वाकिफ़ होंगे। उनकी ये बैठक है। कुछ अरसा उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की है और रिवायत के अंदर आता है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी नेककार का इंतकाल होता है, जब किसी नेककार का जनाज़ा उठता है, तो रिवायत के अंदर आता है जिस जगह पर वो नेककार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है, वो ज़मीन का हिस्सा 40 दिन तक उस नेककार के गम में रोता रहता है। दूसरे हदीस पाक मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी वो किसी जनाजे में जाया करते थे तो वो हमेशा रोया करते थे। साहबा किराम ने एक मरतबा अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप ये बताएं कि आप इतना रोते क्यों हैं, आपके सामने वाली जो जगह है आपने वो तर क्यों कर ली है। मेरे करीम आका ने इशारा किया लहद की तरफ, फरमाया कि इसकी तरफ जो है तैयारी किया करो। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मट्टी अक्सर डाली जाती है कब्र के ऊपर, लेकिन अंदर के मामलात बताएं। तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि अंदर के मामलात जो हैं वो यूँ हैं कि जो नेककार होता है अल्लाह पाक उसकी कब्र को गुले गुलजार बना लेता है और जो गुनाहगार होता है उसे तरह तरह का अज़ाब जो है वो भुगतना पड़ता है। तो इस दुनिया में इस हदीस पाक से हमें इबरत ये हासिल मिलती है, जब भी हम औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाते हैं वहाँ दुरूद व सलाम पढ़ते हुए अवाम नास दिखाई देती है, कुरान पाक की तिलावत करती हुई दिखाई देती है और सलात व सलाम पढ़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ तक कि नेक जुमलों से वली कामिल के मज़ार पर उनका लिबास अच्छा होता है, उनका जिस्म अच्छा होता है और वो अच्छे जुमले यूज़ करते हैं। तो पता चला वाकई अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, ज़मीन तो रोती है लेकिन उन औलिया किराम और नेककारों के मज़ारों पर जब कोई जाता है तो वो भी अपने आंसू बहाता है। वैसे तो दीगर जो क़बूरें आपने देखी होंगी, बहुत सारी ऐसे भी कब्रिस्तान हैं जहाँ 6 महीने के बाद, साल के बाद भी लोग हाज़री नहीं देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह औलिया अल्लाह जो हैं वो ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके दयार पर कोई ना कोई हाज़री होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले में आज हमने जिस जगह पर हाज़री दी, ये जगह जो है मुदगला के नाम से मशहूर है और ये बैठक जो है हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन जो है किश्तवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह के बैठक है और यहाँ उन्होंने चिल्ला किया है, वजीफ़ा किया है। आज भी यहाँ जब आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे लोगों ने मन्नतें लेकर आते हैं और अपनी कोई ना कोई यादाश्त के लिए यहाँ मन्नत छोड़कर आते हैं। और अगर आपको यहाँ का दीदार करवाया जाएगा तो यहाँ एक बिछड़ा हुआ ये इलाक़ा है। अब आप ही लोग अंदाज़ा लगाए कि औलिया अल्लाह ने किस तरीके से किन किन पहाड़ियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की है। तो यहाँ बाहर के मौसम में जो है लोग वगैरह आते हैं और यहाँ जो है अगर देखा जाए तो रोड वगैरह नहीं है, दीगर फैसिलिटी अगर देखेंगे तो वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वली कामिल के दयारों पर लोग हाज़रियाँ देते हैं। अब अगर हम आपको लोगों की तरफ ले जाएंगे, लोगों की तरफ देखेंगे तो लंगर यहाँ लगा रहता है, लोगों के खाने पीने का जो है बकरे वगैरह, बेड़ू वगैरह यहाँ लोग लेकर आते हैं, खाने पीने का लंगर लगाया जाता है, दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, वाज़ो नसीहत की जाती है। औलिया अल्लाह की करामत वाक़ई ही ज़ाहिर होती है, क्योंकि यहाँ लोग जब भी आते हैं तो हज़रात, जब कोई इंसान किसी डॉक्टर के पास जाता है, अगर वो बीमारी में मुब्तला होता है, जब उसकी बीमारी दूर होती है, फ़र्क होता है, तो वो दोबारा उस डॉक्टर के पास जाता है। तो जब इन औलिया किरामों के मज़ारों पर हम आते हैं तो यकीनन वली कामिल की इबादतों के एवज़ में अल्लाह पाक जब बीमार हालों की बीमारियों को शिफा करता है, बे औलादों को
نیک صالح اولاد دیتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، غمگینوں کے غموں کو جب دور کرتا ہے تو واقعہ ہی پھر بار بار ان کو آنا پڑتا ہے۔ اس لیے اولیاء کراموں سے ہمیں جڑنا چاہیے۔ آج اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہے وہ ہماری طرح ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دیگر احکامات ہیں، ہم کسی بھی عمل کی طرف رجوع مکمل نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہم بابا غلام شاہ بادشاہ کی بات کریں گے، یا بابا فرید الدین شکر گنج کی بات کریں گے، یا سائی میرا بخش کی بات کریں گے، یا کہ ہم صابر پاک کلیری کی بات کریں گے، یا خواجہ غریب نواز اجمیری کی بات کریں گے، یا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے۔ المختصر ہم جتنے بھی اولیاء کراموں کی بات کریں گے تو ہر ایک ولی کامل کے مزار کے ساتھ میں آپ کو مسجد ملے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اولیاء کرام جو ہیں وہ 5 وقتہ نمازی تھے، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، وہ اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی قبروں کو بقعہ نور تو بنایا ہے، ان کی قبروں کو روشن تو کیا ہے، لیکن جو لوگ اولیاء کرام کے مزار سے روشن رہتے ہیں، اولیاء کرام کے مزار سے جڑے رہتے ہیں، اولیاء کراموں سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی چمکا دیتا ہے، اللہ پاک ان کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اولیاء کرام کے مزارات پر جایا کریں، دعا کیا کریں، صلاۃ و سلام پڑھا کریں، اولیاء کرام کا وسیلہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پیش کیا کریں۔ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ ولی کامل کے وسیلے کے عوض میں ہر ایک کی حاجت کو، تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اسی سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو اس مزار کا دیدار کروایا جائے گا۔ یہ جو مزار ہے یہاں حضرت بابا فرید الدین کشتواڑی نے یہاں چلا کیا ہے، اور یہ 4 دیواری جو کی گئی ہے یہاں اس جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو دیکھیں گے تو اس ولی کامل کے مزار کے، ولی کامل کی بیٹھک کے پاس میں اور جو قبوریں ہیں ان قبوروں کا آپ کو دیدار کروایا جائے گا۔ بہت سارے مومنین مومنات کی قبریں یہاں پر ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے رب تبارک و تعالی یہاں درود و سلام، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، دیگر عبادات ہوتا ہے، ختمات معظمات کی محفلیں ہوتی ہیں، اللہ پاک انشاءاللہ ان قبور والوں کو ثواب پہنچاتا ہوگا۔ اب لنگر شریف کا آپ کا دیدار کروایا جائے گا، جہاں کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ یہاں کمرہ وغیرہ ہے، یا کھانا پینا، برتن وغیرہ، ہر چیز کی سہولیت یہاں رکھی گئی ہے۔ جب بھی کوئی آتا ہے، کوئی جانور لے کر، مرغا ہو، بکرا ہو، بیڑو ہو، تو انشاءاللہ یہاں برتن وغیرہ ہر چیز کی سہولیت ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں کی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، یہاں دکانوں کی فیسلٹی نہیں ہے، روڈ کی فیسلٹی نہیں ہے، اور کوئی فیسلٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی مشقت اور اتنی پریشانیوں کے بعد لوگ جو آتے ہیں، یہ جو لوگوں کا جمع غفیر آپ دیکھ رہے ہیں، پیدل لوگ سفر کر کے ولی کامل کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی آتا ہے اس کو سب سے پہلے باوضو ہو کر، اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ جو پاس میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 منزلہ ایک بلڈنگ، تو یہ مسجد شریف ہے۔ اس مسجد شریف میں بھی مسافر لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تب بھی ولی کامل کو ثواب ملتا ہے، اور تمام قبر والوں کو ثواب ملتا ہے جب بھی یہاں دعا کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں اس خوبصورت حسین و جمیل جگہ کا آپ جو ہے دیدار کر رہے ہیں، آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جڑے رہیں ہمارے چینل پہ، انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام اور کسی نہ کسی ولی کامل کا دیدار آپ کو کروایا جائے گا، کوئی نہ کوئی اچھا پیغام آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا میں واہ واہ کروانے کے لیے دولت جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے 6 مہینے، سال زیادہ سے زیادہ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ جنگلوں کو جب پکڑتے ہیں، یہ بستی کو چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، مال جان کو چھوڑ کر، جب اولیاء اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا حکمراں، بڑے سے بڑے دانشور جو ہوتا ہے وہ اولیاء اللہ کے مزار پر آتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ پاک ان کی حاجتوں کو قبول فرماتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ان کا یہ مقام ہوتا ہے، اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی کامیاب رکھتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب رکھتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، در فیض حق بن جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے چاہے تو لینے کا ڈب کچھ۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں طریقہ ہونا چاہیے لینے کے لیے ایک ولی کامل کے پاس
ایک شخص گیا, اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے. تو ولی کامل نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھینس کے نیچے جب دودھ نکالا جاتا ہے تو وہاں جو ہے برتن صاف ہونا چاہیے. جب کسی اللہ کے نیک کی بارگاہ میں آتے تو اپنے دل کو صاف کر کے آیا کرو, تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو ملے گا اور اولیاء اللہ بھی آپ کو دیں گے. اسی لیے شاعر کہتے ہیں ملے دین و دنیا کی نعمتیں کیا نہ میرے خدایا, مجھے دی غلام اولیاء مجھے عشق خیر الورا دیا. تیرا نام سن کے مچل گئے, تیرا نام لے کے سنبھل گئے, میرے لمحے کیف میں ڈل گئے, تیرے ذکر نے وہ مزہ دیا. کبھی خواب میں تیری دید ہو میری عید ہو, دے مجھے بھی جلووں کی بیکھ دے, تیرے در پہ دامن بچھا دیا. میرے دل میں یاد حضور ہے, میرا دل خزینہ نور ہے, اس نور حسن حضور نے میرا دل مدینہ بنا دیا. جو لوگ اولیاء سے جڑتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی آباد رکھتا ہے, اور جو لوگ اولیاء کرام کے مزاروں پر آتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے آپ کو پریشان نہیں دکھائی دیں گے, کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہوتا ہے. بڑی سے بڑی پریشانی, بڑی سے بڑی مشقت میں اگر انسان ہو, اسے چاہیے اولیاء کرام کا دامن پکڑنا چاہیے. انشاءاللہ اولیاء کرام جو وہ زندہ ہیں, اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے. دنیا میں جو ہے دو چیزیں ہیں, ایک تو دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. جو لوگ دنیا کا غم رکھتے ہیں, جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت میں رہتے ہیں, انہیں آخرت کا غم ہوتا ہے. اور جو لوگ آخرت کے لیے اپنی زندگی کو فنا فلا کر لیتے ہیں, ان کو پھر دنیا کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس پرفتن دور میں ہر ایک انسان پریشان حال ہیں. جانور اپنی جگہ پریشان ہیں, انسان اپنی جگہ پریشان ہے, مالدار اپنی جگہ پریشان ہے, غریب اپنی جگہ پریشان ہے. غریب پریشان ہے مجھے کھانے کے لیے کہاں سے ملے گا, مالدار پریشان ہے میرے پاس مال ہے میں اس کو خرچ کہاں کروں گا. لیکن کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوقات ہے, ہر ایک مخلوق پریشان ہے, لیکن واحد اولیاء اللہ جو ہیں یہ پریشان نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ ان کا مقام اور بلند کر دیتا ہے. بہرحال آپ کو آج اس ولی کامل کی بیٹھک کا جو دیدار کروایا گیا ہے, اس کے عوض میں اللہ پاک سب کی حاجتوں کو, سب کی تمناؤں کو, سب کے آرزوؤں کو قبول فرمائے. اللہ پاک سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جتنے بھی لوگ اس ولی کامل کے دیار پر حاضریاں دیتے ہیں, اللہ پاک ان کی حاجتوں کو قبول فرمائے. ایک مرتبہ آپ پھر جو ہے ولی کامل کی بیٹھک کا دیدار کر لیں, اور آس پاس میں اس حسین جگہ کا جو ہے دیدار کر لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں کی اس حسین جگہ کو دیکھنے کے بعد آپ سے گزارش کروں گا کہ اس قبرستان کو, حسین جگہ کو دیکھ کر درود پاک اور ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.